أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. سامعین محترم، یہ جو دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں، ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے اسی کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور یہ مجھے حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے اس کو ماننے والا اور تسلیم کرنے والا. اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، ایک نماز کا، ایک قربانی کا، ایک زندگی کا اور ایک موت کا. اب آپ ان 4 چیزوں کے اوپر غور کریں تو ان 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا دین اور پوری دنیا بند کر کے رکھ دی ہے. فرمایا ان کے اندر اخلاص ہوگا تو بات بنے گی، اگر اخلاص نہ ہوا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. آج کا جو ہمارا یہ درس ہے، اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ اخلاص کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کو یہ حکم دیا ہے کہ خالص میری عبادت کریں، اور 2 عمل ذکر کیے ہیں، ایک اقامت صلاۃ اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی. 2 عمل ذکر کر کے فرمایا ذالک دین القیمہ، یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. کہیں کہا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو دین کو خالص کر کے، اطاعت کو خالص کر کے. اور جو کلمہ پڑھ کے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کا نام بھی کلمۃ الاخلاص ہے، کلمۃ التوحید ہے. اگر یہ کلمہ نہ پڑھا جائے تو انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہے، اس کا نام ہی سورہ اخلاص رکھا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ سورت جو ہے یہ سورہ اخلاص ہے۔ کیوں اخلاص ہے؟ اس لیے کہ توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں، توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی اور توحید اسماء و صفات بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بند کر کے رکھ دی ہے، اور اس سورج سے جو ملاوٹ ہے، شرک ہے، اس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ امام بخاری کی عظمت پہ قربان جائیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کی جو ابتدا کی ہے بد الوحی سے کی ہے، اور جو حدیث لائے وہ انما الاعمال بالنیات لائے۔ اس لیے کہ اگر وحی کے اوپر ایمان خالص نہ ہوا تو ایمان کسی کام کا نہیں، اور ایمان لانے کے بعد نیت میں ملاوٹ ہوئی تو عمل کسی کام کا نہیں۔ ایمان صحیح نہ ہوا تو پھر بھی خرابی ہے، اور اعمال کے اندر اخلاص نہ ہوا تو پھر بھی خرابی ہے۔ قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ تو وہ ہوں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ان کے اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور کچھ تو بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے تہامہ شہر کے پہاڑوں کے برابر، اور وہ عمل رائے گاں اور ضائع چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے ٹھیک ہیں، لیکن جب خلوت کی باری آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانتے ہیں اور حدیں توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے اعمال برباد کر کے رکھ دیں گے اور جہنم کا ایندھن بنا کر رکھ دیں گے۔ تو اخلاص یہ ایسا عمل ہے جس کی عدم موجودگی میں کوئی عمل کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ یہ موجود ہے، ایمان کام آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، نہ ایمان کسی کام کا، نہ اعمال کسی کام کا۔ تو اخلاص زندگی کے اندر اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمیں سانس کی ضرورت ہے۔ سانس رک جائے زندگی ختم ہے، اور انسان میت رہ جاتا ہے، نام بدل جاتا ہے۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک نام ہے۔ حضرت صاحب، مولوی صاحب، چوری صاحب، علامہ صاحب، فلاں صاحب، یہ نام ہے۔ سانس رکنے کی دیر ہے تو کیا نام آ جاتا ہے جی؟ میت۔ چوری صاحب ختم، علامہ صاحب ختم، پیر صاحب ختم، فلانے صاحب ختم، میت آ گئی ہے۔ میت کو غسل دے دیا ہے، میت کو آگے کرو، میت کو پیچھے کرو، میت کو قبر میں اتار دو۔ نام میت ہے، نام ختم ہو گیا ہے۔ جس طرح زندگی کے لیے سانس ضروری ہے، اسی طریقے سے زندگی کے ہر موڑ پہ اور ہر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے۔ اگر کھانا ایک وقت آدمی نہ کھا سکے،
کام چل جاتا ہے، شام کو بھی نہ کھائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن سانس نہ آئے تو نہیں، اخلاص نہ ہو تو نہیں۔ یہ جو ہمارے چہروں کے اوپر رونقیں نہیں ہیں اور گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، خون سفید ہوئے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ختم ہو گیا ہے۔ وہ رحماء بینہم تھے، ان کی آپس میں بڑی محبتیں تھیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر کام میں اخلاص کو مقدم رکھتے تھے۔ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے تھا، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے تھا۔ جو اللہ کے لیے جینے والا، جو اللہ کے لیے مرنے والا ہے، ظاہری وسائل جتنے بھی تھوڑے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو جنت بنا دیتا ہے اور اس کی دل کی دنیا کو اللہ آباد کر دیتا ہے۔ یہ باہر کی دنیا کی آبادی، یہ دل کی آبادی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ جس کے دل کی دنیا آباد ہے، اس کی باہر کی دنیا ظاہراً بے آباد بھی ہو تو بہت ساری آبادی سے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا رضی اللہ عنہ؟ کوئی مال نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، لیکن دل کی دنیا آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان کیا دی؟ بلال زمین پہ قدم ٹکاتے ہیں، رکھتے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ وسائل سے مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں، وسائل سے مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں، مسائل ختم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے سے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے سے، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے سے۔ اور یہ کام لوگ کر لیتے ہیں، اور ان کاموں کے اندر جس سے برکت پڑتی ہے اس کام سے لوگ محروم ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، اشراق بھی پڑھنے والے ہیں، تہجد بھی پڑھنے والے ہیں، اور بھی نیکی کے کئی کام کرنے والے ہیں، اس کے باوجود چہرے پہ رونق نہیں ہے۔ خرابی کہاں ہے؟ ان کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے۔ جو تعلق جوڑتے ہیں اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ، وہ اخلاص والا نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر لالچ ہے، غرض ہے، ذاتی مفاد ہیں، مجھے کیا ملے گا، اس کے ساتھ میں تعلق جوڑوں گا تو مجھے کیا ملے گا۔ چہرے دیکھے جاتے ہیں، رب کی رضا نہیں دیکھی جاتی۔ یہی وجہ ہے، گلے ہیں، شکوے ہیں، ناراضگیاں ہیں۔ صلہ رحمی کی وجہ سے یہ عبادت کا حسن بھی ہے اور عبادت کا وزن بھی ہے۔ عبادت کا حسن 2 چیزیں ہیں، اور عبادت کا وزن یہ صلہ رحمی سے آئے گا۔ اس کا دوسرا نام حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ تو ادا کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن حقوق العباد کی پاسداری کرنے والے تھوڑے ملیں۔ صحابہ کی یہ خوبی تھی
کہ وہ حقوق العباد بھی پورے ادا کرتے تھے اور حقوق اللہ میں بھی پیچھے نہیں تھے۔ اس لیے سامعین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس دنیا کو جنت بنا دے تو پھر ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اخلاص پیدا کرنا۔ یہ اخلاص کی اہمیت ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالی پھر ہمارے معاشرے کا ماحول بدل دیں گے۔ کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ جو اسلام سے پہلے تھے، اسلام آتے ہی ان کی زندگیاں بدل گئیں، اور ہم سالہ سال سے اسلام میں رہتے ہیں، اسلام سے منسلک ہیں، اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے، اور مل کر ایک دوسرے کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو دین کس کا نام ہے؟ الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دین اخلاص کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ النصیحہ کا معنی اخلاص بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی خیر خواہی بھی ہوتا ہے۔ خیر خواہی کا نام ہے، خالص ہونے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال ہوا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، حضور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے، اس کی 2 خواہشیں ہیں، مجھے اجر بھی ملے، مجھے شہرت بھی ملے، مجھے اجر بھی ملے، مجھے شہرت بھی ملے۔ ما لہ، حضور اسے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 3 مرتبہ یہ سوال ہوا، آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا ہے، اور ہم لوگوں کے چہرے پڑھتے ہیں۔ کون آیا ہے؟ معذرت کے ساتھ، اگر کوئی بڑا ضرورت مند ہو، پتہ بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا، لیکن کوئی بڑا چہرہ سامنے آ جائے تو پھر سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ حضرات آئیے ہم ذرا غور کیجئے اپنی زندگی کے اوپر، میں اور آپ یہ اپنا محاسبہ کریں۔ یہ جو واعظ اور نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ ایمان کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایسے انسان کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ سمینا و اسینا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، سمینا و اطعنا والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو سن کے مان لیتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔
غور سے سننا، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر احسن کی پیروی کرنا، اچھی بات کو قبول کر لینا۔ دو انعام ہیں، ہدایت یافتہ بھی یہی ہیں، سمجھدار بھی یہی ہیں۔ جو سن لے، سنتے ہی چلا جائے اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، وہ ہدایت والا بھی نہیں ہے، قرآن اسے سمجھدار بھی نہیں کہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت بھی نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھداروں میں شامل کر دے۔ اپنے آپ کو تو میں بھی سمجھدار کہہ لوں گا، ہر کوئی دوسرا تیسرا کہہ لے گا۔ سمجھدار وہ ہے جسے رب کا قرآن سمجھدار کہے، اچھا وہ ہے جسے اللہ رسول اچھا کہیں، جسے قرآن اور حدیث اچھا کہے وہ اچھا ہے۔ خیرکم من یرجی خیرہ، بہتر وہ ہے جیسے خیر کی امید، وَیُؤْمَنُ بِوَعْدِهِ، جیسے یہ پتا ہو یہ میرا کبھی نقصان نہیں کرے گا، یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اچھا وہ انسان ہے جیسے اس کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ خوش ہوں، ہمسائے تنگ نہ ہوں، وہ اچھا انسان ہے۔ دعوے سے بات نہیں بنے گی، عمل اور کردار سے بات بنے گی۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کے غازی بننے والے بہت ہیں، یہاں کردار کے غازیوں کی ضرورت ہے، کردار کے غازیوں کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے اپنا کردار پیش کیا ہے، آج ان کے نام زندہ ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور اخلاص یہی ہے کہ صحیح بات کو صحیح مانا جائے، اپنے خلاف ہے پھر بھی مانا جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ یہی سب سے مشکل کام ہے، اپنی اصلاح کرنا، اور بڑا آسان کام ہے کسی کے اوپر تنقید کرنا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو اخلاص کی اہمیت ہے۔ اب آئیں اخلاص کے فوائد کی طرف۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، محبت نصیب ہوگی۔ ایک آدمی نکلا دوسری بستی میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے رستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا، پوچھو اس سے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہے ہو؟ کہتا میرا ایک بھائی ہے، اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ کوئی احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ کوئی اور کام ہے؟ کہتا مجھے اس سے کوئی کام نہیں، احببتہ فی اللہ، میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، صرف اللہ کے لیے۔ اور میں آپ ذرا غور کریں، ہم صرف اللہ کے لیے کتنی محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے نا، اس کی پہچان بھی سن لیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ذاتی مفاد نہ حاصل ہو سکے تو کم نہیں ہوتی، ختم ہونا تو دور کی بات ہے، کم بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام نہ ہو سکے، محبت اتنی رہے تو اللہ کے لیے، اگر کام پورا نہیں ہوا تو کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر کام کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، کہنے لگا پھر ابشر، آپ خوش ہو جائیں، میں اللہ کی طرف سے پیغام رساں ہوں،
جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے رب تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر صرف ملاقات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث کے اندر دو کام ہیں، من عاد مریضا او زار اخا لہ فی اللہ، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، یا کسی بھائی کو ملنے جائے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، ناداہ منادن، اعلان ہوتا ہے طبتا، تو خود بڑا پاکیزہ ہے، تیرے کیا کہنے، تو بہت اچھا ہے، طبتا وطاب ممشاکا، یہ تیرا ایک ایک قدم بڑا مبارک ہے، تو خود مبارک، تیرا ایک اٹھنے والا ایک ایک قدم یہ مبارک۔ دو چیزیں، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ دوسرا فائدہ کہ خود مبارک، ایک ایک قدم مبارک، اور جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا دیتا ہے۔ یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ اخلاص کا فائدہ ہے۔ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے صحابہ کو، اور ساری زندگی صحابہ نے اسی کو ہی اپنایا۔ اور تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے درخواست کی آپ یہ مجھے بتا دیں آپ کی شفاعت کا کون حقدار بنے گا جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، جس کو یہ سعادت ملے گی کہ آپ اس کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا قیامت کے دن خوش نصیب جسے میری شفاعت ملے گی وہ ہے جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا، خالصا من قلبہ، اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اس نے اقرار کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اور اخلاص کی وجہ سے مالک الملک دنیا کی مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں، آخرت کی مصیبتیں تو اللہ دور کریں گے انشاءاللہ، لیکن دنیا کی مصیبتوں سے بھی اللہ نجات دیتے ہیں۔ معروف واقعہ آپ نے سنا ہے، 3 آدمی تھے، حالات اچھے نہیں تھے، اللہ یہ وقت کسی پہ نہ لائے، ہر ایک کے ساتھ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے، سفید پوشوں کے بھی اللہ لاج رکھ لے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ رستے میں بارش آ گئی، طوفان آ گیا، ایک پہاڑ کے اندر تھوڑی سی جگہ ملی جسے غار کہتے ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے داخل ہو گئے، اللہ نے امتحان میں ڈال دیا، ایک پتھر ہے اس نے منہ بند کر دیا، اب رستہ کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، رابطہ کوئی نہیں، یہ فون والا دور بھی نہیں تھا کسی کو فون کر لیں، اور آج بھی تہ خانے میں چلے جائیں سگنل آتے ہی نہیں ہے، تو اب کیا کہنے لگے،
کہنے لگے آج ہمیں اگر نجات مل سکتی ہے تو صرف اخلاص کی وجہ سے ایک ایک عمل اپنا وہ پیش کرو جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ میں اور آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں، اللہ نہ کرے اگر کہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کیا ہمارے پاس کوئی ایک عمل ہے جو ہم اللہ کے سامنے رکھ سکیں؟ اگر ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی جمع خرچ کی جو ہے نا وہ فکر کرنی چاہیے اور کوشش اور موقع تلاش کرنا چاہیے۔ شر کے موقع تو انسان بڑے تلاش کرتا ہے، میں نے اس کو رسوا کیسے کرنا ہے، میں نے اس کو برباد کیسے کرنا ہے، میں اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے، لیکن خیر کا معاملہ اختصار کا وقت ہے، ہر ایک نے ایک ایک عمل پیش کیا۔ ایک نے والدین کی خدمت پیش کی، ایک نے کہا اللہ میں نے زنا تیری خاطر چھوڑا تھا، ایک نے کہا یا اللہ مزدور کی مزدوری تھی وہ چلا گیا تھا، میں نے اس کو کام پہ لگایا، وہ بہت زیادہ ہو گئی تو اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، سارا کچھ لے کے چلا گیا۔ ایک نے عمل پیش کیا، کچھ رستہ بنا، دوسرے نے دوسرا عمل پیش کیا اور رستہ بنا، تیسرے نے تیسرا عمل پیش کیا، اللہ نے رستہ دے دیا۔ یوسف علیہ السلام جس مصیبت میں پھنسے تھے، دروازے بند تھے، تو انہوں نے اوپر دیکھا، اللہ کے اوپر پورا یقین تھا، دوڑ لگا دی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ناممکن کو ممکن بنا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے نجات دی من عبادنا المخلصین، وہ یوسف علیہ السلام میرے خالص بندوں میں سے۔ مصیبتوں سے اللہ نجات دے دیتے ہیں، اور اخلاص کی برکت سے انسان کام نہ بھی کر سکے، نیت پکی ہو، خالص ہو، ضرور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اخلاص صحیح ہو، عمل نہ بھی کر سکے، اللہ تعالیٰ پورا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گھر سے وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، اچھا بہترین وضو کر کے ارادہ اس کا کیا ہے، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور وہ گھر سے نکلتا ہے حسن اتفاق، آنے سے پہلے جماعت ہو چکی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر دیں گے جتنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو ملا ہے، اور نمازیوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہ آدمی جس نے رات کو ارادہ کیا تھا میں نے تہجد پڑھنی ہے، اور ارادہ پکا تھا، کچا پکا نہیں، میں نے تہجد پڑھنی ہے، سویا رہ گیا۔ یہ بعض دفعہ انسان سویا بھی رہ جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام بھی ایک سفر میں سوئے رہ گئے تھے، بلال کی ذمہ داری لگائی تھی، بلال اقلع لنا، ہمیں بیدار کر دینا، تو انہوں نے اس طرف منہ کیا، فجر طلوع ہوگی میں بیدار کر دوں گا، ٹیک لگا لی، سو گئے۔ دھوپ چڑھی، نبی علیہ السلام سب سے پہلے بیدار ہوئے،
کسی نے نماز نہیں پڑھی. فرمایا بلال تو نے اٹھایا نہیں؟ کہا حضور جس نے آپ کو نہیں اٹھنے دیا اس نے مجھے اٹھانے نہیں دیا. اور کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک حضرت صاحب نے ظہر کی نماز بھی پڑھائی، عصر کی نماز بھی پڑھائی، مغرب کی، عشاء کی، اور فجر کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلی، مسجد والوں نے چھٹی کرا دی. تو اللہ اکبر، سویا رہ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خلوص سے نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا پورا ثواب دیں گے اور نیند اس کے لیے صدقہ بن جائے گی. روزانہ کا معمول نہیں، سو جائے نیت کر کے میں اٹھنا ہے، ٹھیک ہے اٹھے ہی نا، ہاں اتفاقاً پڑھتا ہے، عمل ہے، سویا رہ گیا ہے، لیکن نیت خالص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو من سأل اللہ شہادتاً، جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرتا ہے صدق کے دل سے، اور اللہ کو پتہ ہے اس کو موقع ملا تو یہ ضرور اپنی جان قربان کر دے گا، ہیلے بہانے نہیں کرے گا، نیت میں سچا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے شہیدوں کے برابر اسے جو ہے نا وہ مقام اور درجہ عطا فرمائے گا. وَلَوْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ اسے اپنی چارپائی کے اوپر موت آئی ہے لیکن اس کے خلوص سے نیت کی وجہ سے اللہ اسے شہیدوں کے برابر درجے عطا فرمائے. یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کے فوائد ہیں. خلوص نیت، عزم مصمم جو ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کے اندر صحیح روایت ہے 4 آدمیوں کی آپ نے مثال دی ہے. ادھر غور سے سننا آپ نے، 4 آدمیوں کی مثال. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی، ایک علم دیا اور ایک مال دیا ہے. دوسرا آدمی اس کے پاس علم ہے مال نہیں. آدمی ہے 2، یہ خیر والے ہیں، ایک کے پاس علم اور مال، 2 چیزیں ہیں، اور ایک کے پاس ایک چیز. کون سی؟ علم. کون سی نہیں؟ مال نہیں. اب یہ علم والا اپنے علم سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس بڑا علم ہوتا ہے لیکن علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ علم ان کے لیے وبال بن جاتا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نافع علم عطا کر، نافع علم. اب یہ علم کے مطابق مال خرچ کرتا ہے خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، رب کو راضی کرنے کے لیے. اب جس کے پاس علم ہے مال نہیں، وہ دیکھ کر رشک کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں حسد کی بیماری سے بچا لے. حسد جلنے کو کہتے ہیں. اس کو کیوں ملا ہے؟ اس کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے؟ اس کی اولاد بڑی فرما بردار ہے، یہ اس کو گھر میں بڑا سکون ہے. تو بھی رب سے مانگ لے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تجھے نہیں دے سکتا؟ تو خوش ہوتا ہے. اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کو پتہ ہے یہ مخلص ہے. اندر دعا کیا کرتا ہے؟ اللہ اگر تو مجھے مال دے، جس طرح یہ خرچ کرتا ہے نا اللہ میں بھی خرچ کروں گا. اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے مال دیا تو یہ ضرور خرچ کرے گا، بخل نہیں کرے گا. کیوں جی آج کے بعد
نیکی کا ارادہ کچا نہیں کرنا، پکا کرنا ہے۔ مطلق ارادے پہ بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، کر لے تو 10 لکھی جاتی ہیں۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا 700 سے بھی اللہ زیادہ، واللہ واسع علیم، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن جو عزم مصمم ہے، پختہ ارادہ جس میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں نے اسے مال دیا تو یہ واقعی خرچ کرے گا، میرا مالک اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھ دیتے ہیں جتنا اس مال خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ اجر میں برابر ہو گئے۔ خیر والے علم، مال اللہ کے راستے میں خرچ، خیر والا علم مال نہیں، ارادہ نیک ہے، پکا ارادہ ہے، خوش ہوتا ہے اللہ مجھے مال دے، تیرے راستے میں اسی طرح خرچ کروں گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھ دیتے ہیں جتنا اس مال خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ اچھا مشورہ دے دیں، رہنمائی کر دیں، جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا آپ کو ملے گا۔ یہ خیر میں دونوں برابر ہو گئے۔ کیوں جی؟ انشاءاللہ دیکھ کے خوش بھی ہونا ہے اور پکا ارادہ بھی کرنا ہے۔ مالک دے، اپنی کمزوری نہیں دیکھنی، اپنی بے بسی نہیں دیکھنی۔ وہ مسبب الاسباب ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں۔ دو گناہ میں برابر ہونے لگے ہیں، یہ 2 نیکی میں برابر، یہ 2 گناہ میں برابر۔ یہ گناہ والا عزم مصمم والا، اس نے کیا کچھ نہیں، اجر اتنا لے گیا ہے، اس نے کیا کچھ نہیں، گناہ برابر لے کے جا رہا۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب اس کے پاس تیسرا آدمی، اس کے پاس مال ہے، علم نہیں ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بے دریغ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ چوتھا آدمی، نہ اس کے پاس علم، نہ اس کے پاس مال، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ نافرمانی میں خرچ کرنے والے کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ تو مجھے مال دینا، جس طرح یہ عیاشی کرتا ہے میں بھی خوب عیاشی کروں گا۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے اسے مال دے دیا تو یہ کمی نہیں کرے گا، یہ شیطان کو خوب راضی کرے گا۔ یہ کیا کچھ بھی نہیں، جتنا گناہ اس ظالم کے کھاتے میں ہے اتنا گناہ اللہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ اس لیے سامعین محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص جیسی دولت سے مالا مال فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ٹھیک ہے۔ ہماری نشست کا دوسرا حصہ اور جواب کا شیخ محترم نے جو بیان کیا ہے 12 سوال آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس سارے کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، انشاءاللہ شیخ محترم اس سے جواب پوچھیں گے۔
سب سے پہلا سوال یہ ہے، دین کس چیز کا نام ہے اور نصیحہ کے کتنے معنی شیخ محترم نے بیان کیے ہیں؟ جی آپ السلام علیکم۔ دین میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، نماز، قربانی، زندگی اور موت۔ نہیں، یہ جواب نہیں۔ جی بھائی جان، السلام علیکم۔ دین نصیحت کا نام ہے، 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا خیر خواہ۔ ماشاء اللہ، جواب درست ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیک۔ سوال نمبر 2، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی صورت میں ان کو بیان کیا گیا ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ 2 جی بزرگوں، وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ 3 قسمیں بتانی پڑیں گی۔ نہیں، 3 قسمیں بتانی ہیں، 3 قسمیں بتانی ہیں۔ جی آپ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کی 3 اقسام ہیں جو سورہ خاص میں بیان کی گئی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ سوال نمبر 3، لوگوں کے اعمال کس وجہ سے رائے گاہ ہوتے ہیں؟ بھی وہ چھوٹا میں شاباش۔ سوال نمبر 4، شیخ محترم نے جو خطبہ میں آیت تلاوت کی ہے وہ کون سی صورت کی اور کون سے پارے میں ہے؟ اس کا ترجمہ بھی سنا۔ ماشاء 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 2 بس۔ جی آپ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اگلی آیت بھی ہے، 2 آیتیں پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں خطبے میں جو پڑھی ہے وہ پوری 2 آیتیں پڑھی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ چلو انعام آپ کو دے دیتے ہیں۔ لاش ہاں ٹھیک ہے، انعام آپ کو دے دیتے ہیں، انعام بن گیا آپ کا۔ بارک اللہ۔ سوال نمبر 5، رحماء بینہم سے کون سے لوگ مراد ہیں اور اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم۔
रूहामान उबैना उनसे मुराद है कि सहाबा कराम उनके अंदर खलूस था, इसलिए वो आगे थे। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है जी, माशाल्लाह, बारकल्लाह। सवाल नंबर 6, छोटे बच्चों से ये सवाल है, बेटा तवज्जो से सुनना। इंसान दायरा इस्लाम में कब दाखिल होता है? बड़े हाथ खड़े होगा ना, माशाल्लाह। आप बताएंगे? हाँ जी। शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाहु फीक। सवाल नंबर 7, वसाइल से कौन सी चीज खत्म नहीं होती और वो किस चीज को खत्म कर देती? जी, लगता है इनाम बन गया। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है जी, बारकल्लाहु फीकुम। माशाल्लाह, इसे कहते हैं मन जद्दा वाजादा, जो कोशिश करता है अल्लाह उसे कामयाबी अता कर देता है। सवाल नंबर 8, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब की इब्तिदा किस किताब से की और सबसे पहले कौन सी हदीस लेकर आई? माशाल्लाह, जी बुजुर्गो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की जो इब्तिदा की इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का जो इससे पहले ये आधा हिस्सा है इसका, ये दूसरा हिस्सा है, इसका पहला हिस्सा भी है। दो चीज़ें हैं, किस किताब से शुरू की है, किताब की इब्तिदा किस किताब से शुरू की है, और उसमें हदीस कौन सी पहली लाए हैं। किताब के अंदर भी किताब होती है, जैसे किताबुल सलात है, किताबुल ईमान है, ठीक है ना। बुखारी के अंदर किताबुल इल्म भी है, ठीक है, किताबुल सलात भी है, और इससे किताबों जो है ना वो अंबिया भी है, वगैरह वगैरह। किताबुल अमाल नहीं, आधा जवाब है। हाँ भाई छोटे, आप बताएं। सही बुखारी से गई थी। नहीं, हाँ जी, आपने भी हाथ खड़ा किया था, आप तशरीफ लाएं। अखलास। नहीं जी, आप आए। अस्सलाम वालेकुम। इब्ने माजा। और नहीं जी, और जी, हाँ भाई छोटे, आप क्या कहें। और जी, आप क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ है। अमित, आप आए। और जी कोई। हाँ जी, ओ पीछे भी नहीं, ये नाम लाएगा नहीं असल। आजो 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 आजो। किताब व बदल वही से शुरू की है, और उसमें हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात लाए। जज़ाकल्लाह जी, बारकल्लाह।
سوال نمبر 9، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کون کون سے حقوق کو ادا کیا کرتے؟ معاشرہ ہاں بھائی چھوٹے آپ آئیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ، اکرمک اللہ، ماشاء اللہ. سوال نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ کون سا سوال کیا گیا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ ہاں بھائی. پوچھا گیا کہ اگر ایک شخص جہاد کے لیے جاتا ہے اور اس کی 2 خواہشیں ہیں کہ وہ اس جہاد میں کامیاب بھی ہو اور اس کو شہرت بھی ملے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں اس کو نہیں ملیں گی. کچھ بھی نہیں ملے گا. ماشاء اللہ، جواب درست ہے جی، بارک اللہ. سوال نمبر 11، انسان نیکی میں کب برابر ہوتا ہے اور گناہ میں کب برابر ہوتا ہے؟ ہاں بھائی جی چھوٹے. نہیں نہیں، السلام علیکم. السلام. نیکی میں کام کرنے جب اس کی نیکی خالص ہو، اخلاص کے ساتھ کی گئی. جواب ابھی پورا نہیں ہے. جواب اتنی ہے اللہ کا نام غلط راہ میں خرچ کرے. نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب وہ نیت کرتا ہے سواب کی، اگر وہ چاہے کہ میں نیت کرے کہ میں یہ سواب دینا ہے. جی آپ آئیں. السلام. جواب پورا نہیں ہے، ادھورا ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اصل بات ہے جو جان ہے نا وہ ڈالیں، جان ڈالنی پڑے گی. ہاں جی، اور کوئی ہے جو اس کا صحیح جواب دے؟ صحیح جواب دیں گے؟ آؤ. اس نے دے دیا؟ ہیں؟ آئیں گے آپ آئیں. مسمم ارادہ اخلاص کے ساتھ. ماشاء اللہ، آپ جواب درست ہے. پختہ ارادہ کر لے نیکی کرنے کا، کسی کو دیکھ کر، وسائل نہیں ہے پورا اجر ملے گا. گناہ کا پورا ارادہ کیا ہے، نہیں بھی کیا تب بھی پورا گناہ ملے گا. ماشاء اللہ، بارک اللہ جی. سوال نمبر 12، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس خوش نصیب کو ملے گی؟ ہاں میں چھوٹے. پوری بات بتائیں. نہیں، پوری بات نہیں. جی آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ پڑھے گا، اس کو شفاعت نصیب ہوگی. جواب درست ہے، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہو گیا. سیرت کے بارے میں ہمارے 2 سوال ہوتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے کتنے سال پہلے انہوں نے غار میں جانا شروع کر دیا
اس غار کا نام کیا ہے؟ ہاں بھی چھوٹے 30 سال پہلے اور غارِ ہیرا 25 سال ہاں بھائی ہاں جی اور کوئی نبوت ملنے سے پہلے 40 سال میں ملی ہے نا. اور جی کوئی یہ لگتا ہے سوال ہی اگے ٹورنا پینا ہے. اگلا سوال کرو جی پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو کتنے دن غار میں رہے؟ ہوں تو بڑے ہاتھ اٹھے نے. ہاں ہاں السلام علیکم. 3 دن کا ایک کسی نے راضی دے دو ہے. سوال اور کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ بولنا نہیں تھا. آ جاؤ جی مجھے نکلے آ جاؤ 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 آ جاؤ. وعلیکم السلام. پوری نماز کا ترجمہ جہاں سے آپ چاہیں گے جتنا حصہ چاہیں گے وہ سنیں گے. اچھا اس کے لیے آخری سوال ہمارا یہ نماز ترجمے میں ہے. جس کو ترجمہ آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. انشاءاللہ شیخ محترم کا نماز میں پوری نماز کا ترجمہ. آپ بھی چھوٹے آپ کھڑے ہوں. مائک لے لیں. اتحیات کا ترجمہ سنا رہے ہیں. السلام التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام قولی فعلی اور بدلی باتیں اللہ کے لیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی رحمت اور برکت. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ. عام جڑا ارادہ نا وہ عزم مسمم وچ فرق ہے. ایتھے نال عزم مسمم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. مطلق ارادے تے گناہ نہیں لکھا جائے.